بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشمکش اور تصادم کی فضا بنی ہوئی ہے، اس نے پوری امت مسلمہ کو ایک عجیب دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر افراط و تفریط کا بازار گرم ہے۔ کچھ لوگ ایران کی قیادت کو اس درجے تقدس دے رہے ہیں گویا وہی رہبر کامل اور انہی کی بات حرف آخر ہو، اور کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس اسی شدت کے ساتھ انہیں کافر، مرتد، جاہل، دہشت گرد جیسے الفاظ اور القاب سے پکار رہے ہیں۔ اس طریقے سے امت جذبات کی رو میں بہہ کر دو کناروں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں نہ تو اندھی عقیدت اور تقلید کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی اندھی نفرت کا سبق سکھاتا ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، تم ان کے ساتھ انصاف کرو اور یہی چیز تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کی تاریخ میں ایسے اقدامات اور ایسی پالیسیاں ہیں جن پر اہل سنت نے بہت کڑے انداز میں اعتراض جتایا ہے۔ بعض مسلم ممالک میں مداخلت، فرقہ وارانہ کشیدگی، اسی طریقے سے ان کے بیانات، ان کی تحریرات، اور جو اس انقلابی جو دور کہا جاتا ہے ایران کا، اس کے جو بانی ہیں خمینی صاحب، ان کی کتاب کے اندر جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو سخت اور ناقابل قبول کلمات اس کے اندر تحریر ہے، ان حقائق پر بھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور احترام ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری ہمارے دین کی کمزوری ہوگی۔ اس لیے اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اس وقت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسرائیل گزشتہ کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے فلسطین میں جو ظلم اور بربریت، جبر اور قتل و غارت کی علامت بنا ہوا ہے، غزہ کے ننھے بچوں کے اوپر جو اس نے ظلم کی انتہا کی ہے اور بیت المقدس کی جو بے حرمتی کی ہے، ایک وسیع تر سیاسی منصوبے جسے بعض لوگ دا گریٹر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو تعبیر کرتے ہیں، یہ سب بھی امت کے سامنے ہیں، اور اس کے پیچھے عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ سیاسی اور عسکری حمایت کے ساتھ مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی قوت اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی ہے اور کوئی طاقت اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہے تو یقیناً اس کی حمایت بھی ہم سے بنتی ہے۔ آج افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اکثر مسلم ممالک، سعودی، کویت، قطر، ترکی اور نہ جانے کتنے مسلم ممالک آج خاموش تماشائی ہے، عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ہے، مفادات کے تحت ایسے اتحادوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں جن سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی پس منظر میں اگر ایران اسرائیل کا مقابلے میں کھڑا ہو، اگر اسی پس منظر میں ایران اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر نظریے اور ہر عقیدے کی توثیق کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی حکومت یا شخصیت سے نہیں ہے، ہمارا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہے۔ جو اس کلمے کا اقرار کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اختلافات کے باوجود وہ امت کا حصہ ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بعض ایرانی قائدین کی طرف سے اہل سنت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے، فرقہ واریت کو کم کرنے اور امت کے اتحاد کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایسے بیانات اور اقدامات اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل ضرورت تفرقے کی نہیں بلکہ اتحاد کی ہے، مگر اتحاد عقیدے کی قیمت پہ نہیں
بلکہ احترام کے ساتھ ان کے اس مفاہمت کو قبول کرنا چاہیے۔ لہذا آج ہمارا راستہ کیا ہو، کسی شخصیت کو گالی دینے سے یا کسی شخصیت کی اندھی تقلید کرنے سے ہماری یہ افراط و تفریط ختم ہو جائے گی، یا گالی گلوچ اور تکفیر کی جلد بازی، جذبات کی نعرہ بازی اور یہ نعروں کا شور اس تمام مسئلے کا حل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اصولی سوچ، اپنے عقیدے پر مضبوطی، ظلم کے خلاف آواز اور امت کے اتحاد کی کوشش، سوشل میڈیا کے طوفان میں بہجانہ دانشمندی نہیں ہے، وائرل ویڈیوز اور ہر اشتعال انگیز کلپ پر رد عمل دینا، کمنٹس کرنا اور اس پر ٹپنیاں کرنا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ حکمت، صبر اور بصیرت کے ساتھ تمام آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کسی موقف کی حمایت کرتے ہیں، اور آج وقت ہے ایران کے اس موقف کی حمایت کرنا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ وہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے۔ اگر ہم تنقید کریں تو دلیل اور علم کے ساتھ کریں، نہ کہ نفرت اور گالی گلوچ کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور جس کی زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے اتحاد کی حفاظت کریں، اور وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ لفظ اور یہ کلمہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی آنچ آئے بغیر، صحابہ کرام ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو زیر غور رکھتے ہوئے اور اپنے دلوں کے اندر اس بات کو پیوست کرتے ہوئے ہمیں آج کے وقت میں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف جو طاقت ایران کھڑی ہے، اس کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی آواز کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ایک عدو کبیر کو کچل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی اور اپنے اتحاد کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دشمن کی پہچان رکھے، اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا کرے، نہ اندھی عقیدت میں اور نہ ہی کسی کی نفرت میں اس قدر ڈوب جائے، بلکہ عدل، حکمت اور امت کی خیر خواہی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور باطل کو سمجھنے کی، باطل کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امت کو تقسیم ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔